السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک بار بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک شادی شدہ بیٹے کا والدین کے ساتھ سلوک کو لے کر آپ لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے سماج کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو خوشگوار اور خوبصورت بنانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شادی شدہ بیٹے کا اپنے والدین کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہے۔ دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ والدین کی اسلام میں کیا ویلیو ہے۔ والدہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والد صاحب کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیں، چاہے اس کی اکارک کر کے اپنی جنت کو تباہ کر دیں۔ دوستو ماں باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی دنیا کی بہت ہی زیادہ انمول اور بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر کرنا، ان کی بات ماننا اولاد پر واجب ہے۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو دوستو ان سے اف تک نہیں کہنا ہے، یعنی ان سے کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں کہنی ہے جو ان کو بری لگے، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے۔ جیسے کہ آج کل اس طرح کی بہت سی دل دکھا دینے والی خبریں ہمارے کانوں میں پڑتی ہی رہتی ہیں، اس سے دل کو بھی بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ دوستو ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ جن سے نرم مزاج کے ساتھ پیار اور محبت سے بات کرنی ہے، لیکن دوستو بڑے ہی افسوس ہوتا ہے جب یہ چیز ہماری سوسائٹی میں خوب زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی اپنے دوستوں پر تو دن بھر میں کئی سو روپے صرف ناشتے پانی میں اور دنیا بھر کی فالتو چیزوں میں اڑا دیتے ہیں، پر جب بات آتی ہے ماں باپ کی تو ان پر خرچ کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے لیے دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھتے۔ جبکہ اللہ پاک سے ان دونوں کے بارے میں یہ دعا ہر ٹائم کرنی چاہیے، اے اللہ پاک جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پر رحم کیا، میری پرورش کا بندوبست کیا، مجھے تکلیفوں سے بچایا، اسی طرح اے اللہ تو ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرما۔ آئیے آپ کو والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے، لیکن ان کی والدہ غیر مسلم تھی۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میری والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی جبکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو کیا میں اب ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور ان کی خدمت کروں؟ دوستو سنیے ہمارے پیارے رسول کا کیا جواب تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، وہ تمہاری والدہ ہیں، ان کے ساتھ تو تمہیں ہمیشہ ہی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کو کسی بھی بات کی پریشانی نہیں ہونے دینی ہے۔ دیکھیے دوستو بیٹا مسلمان ہے اور والدہ غیر مسلم، تب بھی بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ تو ذرا سوچیے دوستو، جب والدین بھی مسلمان ہوں اور بیٹا بھی مسلمان ہو، اسی طرح والدین اور بیٹا ایک دوسرے ہی ایک مذہب کے ماننے والے ہوں، تو پھر اولاد کے لیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہمارے والدین کی کتنی بڑی قربانی ہے جو انہوں نے ہمارے لیے دی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد نے اپنی جوانی کو قربان کر کے ہمیں پالا ہے۔ ہماری والدہ خود گیلے میں سوتی تھی اور ہمیں سوکھے میں سلاتی تھی۔ یہ لوگ خود باسی روٹی کھا لیا کرتے تھے لیکن ہمیں تازی روٹی کھلایا کرتے تھے۔ دوستو ذرا غور کیجئے، تیز دھوپ ہو یا کڑاکے کی سردی ہو رہی ہو، لیکن والد اپنی اولاد کی پرورش کے لیے صبح ہوتے ہی کام پر چلا جاتا ہے۔ تیز دھوپ میں پسینہ اس کے جسم سے بہہ رہا ہوتا ہے، سردی میں ٹھٹرتا ہوا ہوتا ہے، لیکن بیچارہ اپنی اولاد کے خاطر ذرا سا بھی اف نہیں کرتا،
اور اپنے کام پر ہی لگا رہتا ہے۔ دوستو والدہ کی قربانی دیکھیے، بچوں کے کپڑے گندے ہوں، بہت تیز سردی ہے، لیکن والدہ پھر بھی ان کے کپڑے دھونے میں ذرا سی بھی ہچکچاتی نہیں۔ بچوں کو بھوک لگ رہی ہو اور سڑی گرمی پڑ رہی ہو، لیکن والدہ کی ممتا دیکھیے، سڑی ہوئی گرمی میں بھی چولہے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بچوں کے لیے روٹی بناتی ہے۔ پسینہ اس کے جسم سے بار بار پانی کی طرح ٹپک رہا ہے، لیکن وہ بیچاری ماں اپنے بچوں کی ممتا اور ان کی محبت میں اپنی پرواہ کیے بغیر خوشی خوشی ان کے لیے روٹی بناتی ہے، اور اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو مسکراتے ہوئے کھانا دیتی ہے۔ دوستو ایسی نہ جانے کتنی مثالیں ہیں جو ہم آپ کو گنا سکتے ہیں۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد ذرا سوچئے، کیا ساری ذمہ داری ہماری والدین کی ہی ہے؟ کیا ہماری اپنی والدین کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ پیارے بھائیوں، افسوس تو تب ہوتا ہے جب ہمیں اپنے سماج میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ خوشی خوشی اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، ماں باپ اپنی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے اچھی سے اچھی لڑکی دیکھتے ہیں، والد اپنے بیٹے اور بہو کے رہنے کے لیے خوب محنت سے کمائی ہوئی اپنی ساری گاڑی کمائی گھر بنانے میں لگا دیتا ہے اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کے نکاح کے فریضے کو انجام دیتا ہے۔ لیکن یہ لڑکا جو شادی سے پہلے اپنی والدہ کے ایک اشارے پر ان کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیتا تھا اور اپنے والد کے ہر کام میں آگے سے آگے رہتا تھا، آج وہی لڑکا شادی کے بعد اتنا بدل جاتا ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے والدین کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا۔ کئی جگہ سے تو یہ بات سننے کو آتی ہے ان کی صورت تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ لڑکا جو کل تک اپنی والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی پچھلے 25-30 سال سے بنا کچھ کمی نکالے ہوئے بڑے چام سے کھا لیتا تھا، آج وہی لڑکا اپنی اس والدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی میں نہ جانے کتنی کمیاں نکال دیتا ہے اور اسے کھانے کو تک تیار نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتا، اپنے ہی بیوی کے آگے اپنے ماں باپ کو ترجیح نہیں دیتا، جو بیوی بولتی ہے اسے کرتا ہے، جو کام کرنے کو بیوی منع کرتی ہے اسے نہیں کرتا۔ بیچارے ماں باپ اپنے خود کے ہی گھر میں کرایہ دار کی طرح دبے پیر رہنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، بلکہ آج کل جو ہمارے سماج میں اکثر ہو رہا ہے ہم اسی کی روشنی میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ دوستو جو اپنے والدین کا دل دکھائے گا، ان کو تکلیف پہنچائے گا، اس کا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ ایک شخص کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو، تو بولا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اس کی روح نکل نہیں پا رہی تھی، اس پر بہت تکلیف تھی۔ لوگوں سے پتہ کرنے کے بعد معلوم پڑا کہ وہ اپنی بیوی کے کہنے میں رہتا تھا، اپنی والدہ کو بیوی کے آگے ویلیو نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی والدہ اس سے ناراض ہیں۔ دوستو اس کی والدہ کو بلایا گیا، اس نے ان سے معافی مانگی، جب کہیں جا کر اس شخص کی روح اس کے جسم سے نکلی۔ دوستو ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنی بیوی کو والدہ پر فضیلت دیتا ہے، بیوی کے آگے والدہ کو ایک سائیڈ میں رکھ دیتا ہے، تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس کی عبادتیں تک قبول نہیں ہوتی۔ دوستو والدہ کی نافرمانی سے بچو، نہیں تو مرنے کے بعد ہمارا بہت ہی برا حال ہوگا۔ ایک شخص تھا، وہ روزانہ شام کو شراب پی کر اپنے گھر آتا تھا، تو اس کی والدہ اس سے منع کرتی تھی، اس کو سمجھاتی تھی، اس بری بلا کو ہاتھ مت لگا، اسے چھوڑ دے، اللہ سے ڈر۔ اس کا جواب سنیے وہ کیا کہتا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا تھا، کیوں گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے؟ ایک دن ہوا ایسا کہ وہ شخص مر گیا، ایک بزرگ اس کی قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا ایک قبر پھٹی ہوئی ہے، اس میں سے ایک شخص نکلا جس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا اور باقی جسم انسان والا تھا۔ اس شخص نے 3 مرتبہ گدھے کی آواز بھی نکالی، پھر اپنی قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ان بزرگ نے کسی سے اس شخص کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کردار اپنی زندگی میں کیسا تھا،
تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ والے تو بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سمجھ گئے کہ اس کو یہ جو عذاب ہے اسی گناہ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ دوستو ذرا دیکھیے اس شخص کا کیسا برا حال ہوا، وہ اپنی والدہ کی آواز کو گدھے کی آواز بتاتا تھا، آج مرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کی آواز گدھے جیسی بنا دی۔ میرے بھائیوں، والدین ہمارے لیے غنیمت ہے، شادی سے پہلے بھی ان کا کہنا ماننا ہے اور شادی کے بعد بھی ان کا کہنا ماننا ہے۔ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شادی کے بعد تو ان کی اور زیادہ فکر کرنی ہے، خود بھی خدمت کرنی ہے اور اپنی اہلیہ سے، اپنی وائف سے بھی خدمت کرانی ہے، تاکہ ہمارے کمزور ماں باپ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے بیٹا بیوی کے آنے سے بدل گیا ہے۔ اگر ہم اپنی ذرا سی بھی توجہ ان پر کم کر دیں گے اور ان کے دل میں یہ بات آ گئی تو دوستو دھیان رکھیے ہماری عبادتیں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ان کو کسی بھی بات کی تکلیف نہیں ہونے دینی، تاکہ وہ آپ دونوں کو دعائیں دیں اور آپ کی شادی شدہ زندگی خوشی کے ساتھ گزرے۔ اس لیے کہ ماں باپ جب اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا یا بد دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا اور بد دعا ایک دم اللہ کے عرش پر پہنچ کر قبول ہوتی ہے۔ تو دوستو اپنے پیرنٹس کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی خدمت کر کے دنیا میں جنت کماؤ اور اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لو۔ آپ کو ایک حدیث اور سناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے والدین کی ہر ٹائم عزت کرنی چاہیے، ان کی لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔